فواد کا ترجمہ عام طور پر لوگ دل سے کرتے ہیں، میں نہیں، یہ اصل میں یہ کمپیوٹر ہے، فائدہ نکالنا کسی چیز سے، انفر کر، فائدہ کسے کہتے ہیں؟ گوشت کو جب بھون دیا جاتا ہے، پانی وان نکل گیا، اسے فائد، اس کا خلاصہ نکل آتا ہے، یہ فائدہ دماغ نکالتا ہے۔ یہ سماعت اور بصارت ان پٹ کرتی ہے، ڈیٹا فراہم کرتی ہے، ڈیٹا جو ہے وہ اس میں لوڈ کرتی ہے، اور یہ مشین میں کمپیوٹر جو ہے اسے پروسیس کرتی ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ، ہر شخص سے جواب دہی کی لی جائے گی۔ تم نے ان کو کیوں استعمال نہیں کیا؟ توہمات میں پڑے رہے۔ توہمات کی تاریکیوں سے نوع انسانی کو نکالنے والا اسلام، قرآن۔ اور پھر دیکھیے دنیا مان کہ اس سے پہلے فلسفے میں، منطق میں صرف استخراجی منطق کا راج چل رہا تھا، ڈیڈکٹیو نالج۔ ایک بات مان لی اور اس کے منطق کے نتیجے میں بال کی کھال اتارتے جا رہے ہیں، اسی میں ڈوبے ہوئے۔ قرآن نے آ کر دنیا کو استقرائی منطق، دیکھو، مشاہدہ کرو، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ دیکھو، غور کرو، سوچو، آبزرو کرو، پھر نتائج نکالو، انفر کرو۔ یہ استقرائی منطق، انڈکٹیو نالج، دنیا کو اس سے روشناس کرانے والا قرآن۔ یہی انڈکٹیو نالج سائنس کی بنیاد بنا، اور سائنس انر کور بن گیا جدید تہذیب۔ اگرچہ اس کا جو ظاہر ہے، انر کور کے اوپر جو پردے لپٹے ہوئے ہیں، وہ غیر اسلامی ہے۔ وہ کیسے وجود میں آئے اس کی بھی میں تاریخ آپ کو بتا دوں۔ دیکھیے، یورپ میں یہودی انتہائی دبے ہوئے، بسے ہوئے، مستضعفین، قابل نفرت، شہروں سے باہر گھٹوس میں وہ رہتے تھے، انہیں اذیت پہنچاتے تھے عیسائی۔ اور صحیح بات تھی، عیسائی جسے اپنا خدا مانتے، خدا کا بیٹا مانتے، وہ کہتے وہ حرامزادہ تھا، باسٹرڈ، سن آف مین، ولد الزنا، جادوگر تھا، کافر تھا، مرتد تھا، واجب القتل تھا، اسی لیے ہم نے اسے سولی پر چڑھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے کیا کیا اور کب انہیں اٹھایا۔ انتہائی پرسیکیوٹڈ کمیونٹی، اور سب سے زیادہ شدید پرسیکیوشن اسپین میں تھی، جو بہت گہرا کیتھولک ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کی مدد کی، اسپین کو فتح کر راستے بتائے، محمد طارق ابن زیاد۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمانوں نے انہیں سر پر بٹھایا، ان کی عزت کی، احترام کیا، تکریم کیا۔ ایک وقت میں وزیر اعظم جو ہے سلطنت ہسپانیہ کے یہود، انہوں نے وہاں بیٹھ کر یورپ کی پیٹھ میں چھرے کھونپے، عیسائیوں سے بدلے لیے، اس لیے کہ جو لڑکے آتے تھے فرانس سے، جرمنی سے، اٹلی سے، یہ تینوں ملک قریب پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، کارڈووا کی یونیورسٹی، قرطبہ کی، گرناڈا، کرناٹا، ٹولیڈو، دلیتوا، یہاں سے پڑھ کر جاتے تھے، اور یہاں یہود کے اندر کچھ اور زہر کے انجیکشن، اسلام کی روشن خیالی پر اور اوپر روشن خیال۔ اب یہ روشن خیالی کا لفظ میں انورٹڈ کامات میں اسلام کے تصور حریت پر مزید ردا، اسلام کے نظریہ مساوات مرد و زن پر مزید ردا، یہ ردے یہودیوں نے اسپین میں بیٹھ کر۔ اور آپ کو معلوم ہوگا بن گوریون نے کہا ہے The golden era of our diaspora was Muslim Spain۔ اس نے یہ کہا، یہ ڈائسپورا سن 70 عیسوی سے شروع ہوا تھا، سن 70 عیسوی سے، جبکہ جو ٹائٹس رومی جنرل تھا اس نے گرایا ان کا سیکنڈ ٹیمپل، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے، اور پھر وہاں سے نکال دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے، ڈائسپورا۔ اب وہ دنیا میں منتقل، اس ڈائسپورا کا بن گوریون کہتا ہے The golden period of our diaspora was Muslim۔ جیسے انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا، ایک یہودی عبداللہ ابن سبا نے وہ فتنہ اٹھایا جو آج تک سنی اور شیعہ کے اختلاف کی صورت میں، اب تو خون بھی بہ رہا ہے، اس سے پہلے خون نہیں، یہ سارا ایک شخص، وہ یہودی فتنہ گر، یہ یہودی فتنہ گر علامہ اقبال کی اصطلاح، اور جسے بنوک کے بارے میں کہا گیا، بین کیا ہے؟ فکر چالاک یہود۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں، مسلمانوں میں تقسیم اور عیسائیوں میں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کی آزادی اسلام نے دی۔ وہ جو اقبال کہتا، حق و جا بینی جہان رنگ و بو، تاکہ از خاکش بروید آرزو، یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاس، یا ہنوز اندر تلاش مسلم۔ دنیا میں کہیں خیر دے، بھلائی دے، کو اعلیٰ قدر دیکھو گے، یہاں بھی دیکھو گے، یا نور مصطفیٰ سے مانگا گیا، ادھار لیا، مستعار ہے، اور یا ابھی انسان مصطفیٰ کی تلاش میں آگے بڑھ رہا۔ یہ ڈائریکٹیکل پروسیس جو ہے، ہسٹوریکل، یہ جس رخ پر بڑھ رہا ہے، وہ لازماً اس کی منزل اسلام ہے۔ آزادی انہوں نے اسے آگے بڑھایا، اللہ سے بھی آزادی، یہ نہیں کہ تبعیض بندہ واقع فساد آدمیت، صرف یہ نہیں، اللہ سے بھی آزاد، مادر پدر آزاد، مساوات مرد و زن، فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے عورت کو بھی مرد بن لے آؤ، معاشی میدان کے اندر لے آؤ، گھر سے نکالو۔ حالانکہ خاندانی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ اس کا ایک سربراہ ہو سکتا ہے، دو تو برابر کے سربراہ نہیں، ٹوٹے ہی ٹوٹے، برباد ہو ہی ہو، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک بنائیں گے، ڈائریکٹر 100 ہیں، لیکن اس کو توڑا۔ اسی طریقے سے جو ابھی کہا گیا کہ یہ جو کتا ہے یہ فرق نہیں کرتا بیٹی، ماں اور بیوی کے اندر، یہ ہم کیوں کرتے؟ پیاس ہے لگتی ہے، جہاں سے پانی ملتا ہے ہم لے لیتے ہیں، تو خامخواہ جو ہے ہماری جنسی جو پیاس ہے اس کے لیے قدر ہے۔ اسی شہر لاہور میں ایک پروفیسر تھے تاریخ کے، عبد القادر، وہ یہ کہا کرتے، when I can get fresh milk from the market daily, why should I bind a cow on my door؟ میں اپنے جنسی جذبے کی تسکین جب چاہوں جہاں سے کر لوں، گائے باندھنا ضروری ہے اپنے گھر میں، تو یہ بیوی گھر میں لانا ضروری ہے۔ یہ جو تہذیب کے تباہ کن معاملات ہیں، اور پھر معیشت کے اندر سود، نوٹ کیجئے، پروٹیسٹنٹزم ذہن یہودی کی پیداوار ہے، جیسے این بنوک، این فکر چالاک یہود، اسی طرح پروٹیسٹنٹزم فکر یہودی کی، اور سب سے بڑا پروٹیسٹنٹ ملک
انگلینڈ بنا. چرچ آف انگلینڈ بغاوت کے طور پر سب سے پہلے وہاں قائم ہوا، پوپ سے آزاد. اور وہاں یہ پر آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا بینک بنا، بینک آف انگلینڈ. کالوین کے ذریعے سے سود کا جواز جو پیدا کیا گیا یہودیوں نے کروایا، شائلاکس نے کروایا. وہ جواز سب سے پہلے اس کو قبول کیا ہے انگلینڈ. یہ پروٹیسٹنٹس فتح تھی اور اس کے ذریعے سے رفتہ 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 وہ یورپ کے اوپر قابض ہو گئے. اور آپ کے والد محترم جب دیکھ کر آئے تھے 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جا بن جائے یہود، یہ بات نہ کوئی اور دیکھ سکتا تھا نہ بیان کر، اس ایک مصرے میں بیان کرنا ممکن، اور نہ وہ گہری نگاہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دلے بجھ. فرق صرف یہ ہوا ہے اس ایک صدی کے کہ پہلے فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام برطانیہ تھا، آج فرنگ کا اور پروٹیسٹنٹزم کا امام امریکہ ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ تو تھی ریفارمیشن. دوسرا تھا رینائسنس کے ذریعے سے انہوں نے علم اس کی طرف لوگوں کو راغب. لیکن چونکہ احیاء العلوم کی اس تحریک کے پیچھے ایک نیگیٹو موٹو تھا، پاپائیت کے نظام کے خلاف بغاوت، اور پاپائیت ہی ان کے نزدیک مذہب کا مذہب تھی، مذہب کے خلاف بغاوت. لہذا اس کے تحت رد عمل کے طور پر جو علوم اور فنون جنم لیے جنہوں نے، وہ بے خدا بلکہ مخالف. سیاست سے اللہ کو نکالو، حاکم وہ نہیں ہے، حاکم عوام ہے. معیشت سے قرض حسنہ، شراکت مزاربت کو نکالو، بینک. معاشرت میں حیا، عفت، عصمت کے تصورات ختم کرو. اور آج کی یونائٹڈ نیشنز کی اصطلاح میں پروسٹیٹیوٹس کو بھی سیکس ورکرز کہو، وہ بھی ایک محنت کرنے والے، محنت کرنے والیاں ہیں. یہ بے خدا سائنس اور بے خدا بلکہ مخالف خدا فلسفہ ہے جس نے اس روشن خیالی کو جنم دیا ہے جو آج پیش کی جائے. اصل روشن خیالی وہ تھی جو محمد رسول اللہ نے دی. اور علامہ اقبال کے بقول آج اگر کہیں کو خیر یا خوبی ہے تو صرف نور مصطفیٰ سے مستعار ہے. اس کا پس منظر کیا ہے وہ دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے علم کے لیے دو آنکھیں. علم کی جو اہمیت آئی ہے وہ ابھی میں بتا چکا. قرآن مجید کہتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کی بنیاد علم پر. اچھا، اسی لیے یہ تمام توہمات اوکلٹ سائنس سے، حالانکہ انہیں سائنس کہا گیا ہے، پامسٹری ہو، نجوم شناسی ہو، چیزیں ان میں حقیقت ہے. اسلام نے اس کا انکار نہیں کیا. سائنس آف نمبرز، سائنس آف کلرز وغیرہ وغیرہ جنہیں آپ کہتے ہیں اوکلٹ سائنس، ہٹاؤ ان سے، توجہ ہٹاؤ. جادو حق ہے، مت کرو، کفر ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ نفی کی ہے کہ ان میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. تمہاری توجہ نہیں ہونی چاہیے. تمہیں ہم نے دو آنکھیں دی ہیں، اور سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں اول دوم دونوں آنکھوں کا ذکر. ایک آنکھ ہے ایکوائرڈ علوم کے لیے، جو علم تمہیں خود حاصل کرنا ہے، جسے پوٹینشلی آدم کے اندر ودیت کر دیا. جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت، علم آدم الاسماء کلھا میں وہ پورا ایکوائرڈ نالج موجود تھا جو آدم حاصل کر سکتا تھا یا نسل آدم حاصل کر. اس کے لیے کیا ایپریٹس دیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، ان 3 چیزوں کو بروئے کار لاؤ اور قدم بقدم بڑھتے چلے. یہ اس علم الاسماء کی ایکسفولیشن ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی. یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے. اسے سیکولر علم نہ کہیے، قطعاً نہیں. بلکہ بڑا پیارا جملہ کہتے تھے ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم وقت، میرے نزدیک فکر اقبال کے بہت بڑے، کہ قرآن از دی ورڈ آف گاڈ اینڈ دس یونیورس از دی ورک آف گاڈ. ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں. اگر تضاد محسوس ہوا اس دور میں جبکہ ہمارا کائناتی علم بہت کم تھا، وہ تضاد اس دور کے مفسرین کے حوالے کی، قرآن کے حوالے نہیں. اس لیے ڈاکٹر مورس مختار نے کہا کہ میں نے بائبل پڑھی، اس میں بہت سی چیزیں وہ ہیں جنہیں قرآن غلط ثابت کر چکا ہے. موجودہ سائنس، قرآن میں ایک حرف میں نے نہیں پایا کہ جسے موجودہ سائنس نے، اور وہ مسلمان ہو گیا، فرینچ سرجن بہت بڑا. تو یہ ورک آف گاڈ ہے، یہ سیکولر سائنس نہیں ہے، یہ بھی مذہبی ہے. اللہ کے عمل کا مطالعہ کرو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا مطالعہ کرو، ان سے فورسز آف دی نیچر کو کیپچر کرو، ہارنس کرو، استعمال کرو. لیکن دوسرا علم فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. دوسرا گیون نالج ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایکوائرڈ نالج ہے جو رفتہ بڑھا ہے اور آج یہاں پہنچ گیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ فروغ آدم خاکی سے، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتی. یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ. دوسری آنکھ تھی، جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، وہی آئے، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ دو آنکھیں، وہی اور اکتسابی. یہ گیون ہے، یہ ریویلڈ نالج ہے، یہ اوپر سے آیا ہے. اور یہ نالج آپ کو اپنی سماعت اور عقل، انسانی تہذیب کا سب سے بڑا عالمی، مذہب کی مخالفت میں جو سائنس اور فلسفہ اور جو تہذیب پروان چڑھ، اس نے ریویلڈ نالج سے آنکھ بند رکھو ادھر، صرف ایک آنکھ کھلی رکھ. اسی لیے یہ یک چشم تہذیب ہے، یک چشم دجال. جتنی اس میں ترقی ہوئی ہے دجالیت کی طرف انسان کا قدم بڑھ. دونوں آنکھیں کھلی ہوتی کوئی پرواہ نہیں. سائنس آسمان کو چھو لیتی، کوئی خرابی نہ ہوتی. ہدایت عملی زندگی کے اندر حاصل کرو وہی کے ذریعے سے، ریویل نالج کے ذریعے سے. لیکن وہاں کیا ہے؟ اجی چھوڑو خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا. لیکن یہ کائنات تو ہے نا، اس کو سمجھ. یہ ہمارے جسم میں کوئی روح بھی ہے کہ نہیں ہے، ہوگی. کون کہہ سکتا ہے کہ اس کو چھوڑو، یہ جسم تو ہے نا، اس کی پرواہ. بالو پوسو صاف رکھ. یہ آخرت کوئی ہے یا نہیں ہے، ہوگی بھائی، شاید ہو، کسی نے آ کے بتایا تو نہیں واپس. یہ دنیا تو ہے، اسے بناؤ، حاصل آسائشیں لو، بہبود بھی کرو لوگوں کی، لیکن ساری توجہ دنیا پر، روح کی بجائے، اللہ کی بجائے کائنات. یہ صرف شفٹ آف ایمفیسس اس نے کہ تہذیب، تمدن، فکر، فلسفہ سب کرو یک چشمی بنا دیا.
ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور علامہ اقبال نے اس آیت مبارکہ کو اپنے فلسفہ خودی کی سورس، جس کے راوی ہیں سید نذیر نیازی، علامہ نے کہا میرے فلسفہ خودی کی سورس سورہ حشر کیا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، یہی فاسق ہے۔ یہ اپنا آپ کون سا ہے جس سے انسان غافل ہو؟ کیا اپنے پیٹ سے کوئی غافل ہے؟ کوئی اپنے جسم سے غافل ہے؟ تھوڑا سا چھالا نکلا ہے انگلی پہ تو دوڑتے ہیں ڈاکٹر، دانت میں درد ہو تو جا کر ڈینٹسٹ کو رات کے 1 بجے بھی آپ کے گھر پر دروازہ توڑ دیں گے، لیکن روح ہے یا نہیں اس سے ہم بے پرواہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اللہ کو بلایا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اسی کا کانورس ہے جو بعض صوفیہ کا، من عرف نفسه فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ڈیوائن سپارک ہے، وہ روح ملکوت، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، جسے قرآن 2 جگہ کہہ رہا ہے، اللہ کی اپنی روح اس میں سے۔ بہرحال اس نئی تہذیب کے تحت جو روشن خیالی مجسم دجالیت ہے، اس دجالیت کا یوں سمجھیے میں نے 3 لحاظوں سے تشبیہ دی ہے۔ جب ملیریا بخار چڑھتا تھا تو اتنی سردی اور اتنی وہ ہوتی تھی، ایک لحاظ ڈالا، دوسرا ڈالا، تیسرا ڈالا، سب سے اوپر کا لحاظ زندگی کے مین دھارے سے خدا کو نکال باہر کرو، کان پکڑ کر جاؤ، مسجد میں رہو، مندر میں رہو، نگاہ میں، چرچ میں رہو، ہم آئیں گے درشن لیں گے ڈنڈو۔ ہماری سیاست، ہماری ریاست، قوانین، ہمارے نظام سیاسی، نظام معاشی، ہمارا تصور سماجی اقدار، سوشل ویلیوز، ہمارا تصور سماجی خرابی ہے، سوشل ایونٹس کا، یہ ہم کریں گے۔ نتھنگ ڈوئنگ، آپ بیٹھے مسجد میں بیٹھے، آئیں گے ہم پاک وقت آئیں گے، درشن کریں گے آپ۔ یہ پہلا لحاظ ہے جو پوری کائنات، پورے زمین کو اس وقت انگلف کی۔ دوسرا لحاظ انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، پوری دنیا بینکنگ، یہ بنوک، یہ فکر چاہا کہ یہود نور حق 80 نئے آدم۔ اور کیا بات کہی ہے عزیزم عاکف سعید نے، اس کا دوسرا شعر نہیں پڑھا، تا تہو بالا نہ گردد دین نظام، دانش و تہذیب و دین سودائے خام۔ جب تک کہ بینکوں کا نظام تہو بالا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اپ روٹ نہیں ہوتا، اس وقت تک دانش کیا بات کرتے ہو، دانش، تہذیب کیا بات کرتے ہو، دین کیا بات کرتے ہو، دین، سودائے خام، یہ تو بڑے کچھ۔ دوسرا لحاظ بھی گلوبل ہے۔ تیسرا لحاظ البتہ کچھ مشرقی ممالک، مسلمان ممالک، وہ اگر آپ پروٹوکول آف ڈیزائن، ایلڈرز آف ڈیزائن پڑھیں گے تو معلوم ہے یہ بھی ایک پورے پلان کے تحت ہو۔ شرم و حیا کے تصور نکال باہر، عصمت و عفت کا تصور نکال باہر۔ عزیز عاکف نے تو کہا کہ خانہ داری بھی کرے، وہ کہتے خانہ داری اس کا کام ہے ہی نہیں، اگر وہ کرے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے، بچے جنے گی تو اجرت مانگے گی شوہر سے۔ یہ تو سوشل انجینئرنگ پروگرام آف یونائٹڈ نیشنز اسمبلی، جس کا سب سے بڑا جو ہے چمچہ اس وقت صدر مشرف بنا ہوا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو اس طریقے سے سیٹیں۔ ڈیموکریسی کا معجزہ ہمارے برابر موجود ہے، انڈیا معجزہ مانتی ہے دنیا اس کو، کہ مانا جاتا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ لو پرسنٹیج آف لٹریسی کے ساتھ نہیں چل سکتی، اور وہاں چل رہی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اسی لیے وہ ہندوستان کی پرستش کرتے، ڈیموکریسی ان کا مذہب ہے، امریکہ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ لیکن وہ شیطان کے چمچے جو ہیں وہ شیطان کو کوئی کان قطر دیں گے، اس کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں۔ اس کے ضمن میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی خاص طور پر توجہ، رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک، اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں مسلمانوں کو 4 طبقات میں، ایک فنڈامنٹلسٹ جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے، نظام سمجھتے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے، انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہے۔ اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے، نمازیں پڑھو، تم آئے امریکہ میں، تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کی، تم نے سینیگوگز خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو، تم رمضان میں روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں ایک افطاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں، تم عید اور بقرعید مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں، ہاں تمہارے اسلام سے بھی کوئی، ہاں اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشل، جسے وہ پولیٹیکل اسلام، یہ ہمارا دشمن ہے، اور اس کی وجہ صاف ہے۔ نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی، مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں۔ مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور USSR کے، وہی کرسچینٹی، فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرقے کا فرق، پروٹیسٹنٹزم ہے، کیتھولسزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس، اللہ خیر، مذہب تو ایک ہے۔ ساری جنگ نظام کی تھی، ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی، چیلنج مل گیا تھا، وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں، اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا، ابھی امریکہ تو بہت نہیں۔ بہرحال جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹل جو اسلام کو دین سمجھ، مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، یہ جو 3 ایسنشل کانسٹیٹوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب وہ بھی ہے، یہ پولیٹیکل اکنامک سسٹم بھی، سوشل سسٹم بھی، 3 × 3 بن کر 6 بن۔ دوسرا طبقہ انہوں نے کہا یہ ہے جن کو ڈاکٹر صاحب نے کہا روایت پسند، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں، لینڈ کارپوریٹ، یہ وہ ہیں جو قال اللہ قال رسول، یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائیں تو بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے، مساجد، ہفتے وار جلسہ منعقد ہو۔ تو تیسرے نمبر پر ہے ماڈرن، اور میں ڈاکٹر صاحب کو جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پہلے تھے، آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں، شراب تو حرام، شیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو،
فعلن تم انتہون چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ میں پہلے بھی دے دیے گئے تھے کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، گناہ کا پہلو بھاری ہے. پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے سورہ مائدہ کی آخری آیات میں یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کر لگے ہیں مشرق، ان کے بارے میں گرینڈ کارپوریٹ کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، انہیں میڈیا پر خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے. اب جو کچھ ARY کر رہی ہے اور جو کچھ کے QTV کر رہا ہے یا جیو TV کر رہا ہے، یہ کس کے ذریعے لیا؟ جی پہلے لیا ہے، جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہیں ہی ہمارے. اب یہ 2 جمع 2 کی ماڈرنسٹ پلس سیکولر کی سرپرست اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنل، یہ ہے آج آسمان امریکہ کی. اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا روشن خیری جڑ کا انلائٹنمنٹ، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس اللہ میں، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کھا اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ. سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. بسر اقبال سے معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے اس میں تبدیل اس لیے کہ مدینہ و حجاز تو ایک ہی شکل ہے. علم محمدی کے دروازہ ہے حضرت علی، وہ نجف کہا نا انہوں نے، وہ حضرت علی کے حوالے سے. میں کہہ رہا ہوں ان میں واو عطف نہیں آ سکتا، وہ تو ایک وحدت ہے. ہاں اولڈ ٹیسٹ اینڈ نیو ٹیسٹ، حول قدس الذی بارکنا حولہ، جہاں سینکڑوں انبیاء دفن، جہاں ابراہیم دفن، جہاں یعقوب اور اسحاق دفن، جہاں ان کے خیال میں سولی چڑھائی گئی تھی حضرت وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اس میں کوئی علامہ اقبال کے، البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا. چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو. میں اپنی انگلیوں سے جو کچھ چھیڑ رہا تھا، اب ہاتھ کا کام پورا. اب میرا نغمہ اس ستار کی تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکل. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سب چنگ راگی ریز از دستم. اور ڈاکٹر صاحب سے میں پھر جو ریکنسٹرکشن اور علامہ کی شاعری کا، اس کے لیے یہ بات بھی کہ لیکچرز میں وہ مہدی اس کا تصویر مہدی اثرات ہیں. اصل میں لیکچرز کا موضوع ہے عقل، آج چیزیں عقل میں نہیں. فلسفہ تو عقل کی حدود سے باہر نہیں جاتی، لیکن ان کی شاعری الہامی تھی. اس بات کو کہا تھا اشفاق احمد صاحب نے تلقین شاہ کہ شاعری والا اقبال رات کا اقبال تھا جس میں اسے الہام ہو، اور ریکنسٹرکشن والا اقبال دن کا اقبال تھا جو اپنے عقل سے. تو مہدی کے تصور کی اس طرح کی نفی. لیکن یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے. اس میں سنی اور شیعہ دونوں، شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی بعد میں امام تھے جو وہ ظاہر ہوں، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بر، کارواں زی وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان. یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق تخرج ناس من المشرق یعطون للمہدی، یعنی سلطان. مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت، اللہ کرے کہ وہ پاکستان. اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی اور افغانستان بھی ساتھ. بہرحال آج جو قرات اس میں بھی جو نقشہ کھینچا گیا کہ یہود نصارہ کو، ہماری بدقسمتی ہے کہ اس دور کے درویش ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم اس آیت میں ولی کا ترجمہ کیا ہے حاکم تہران، عربی کے بہت بڑے معنی. لیکن میرے نزدیک یہ آیت قرآنی ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جس کی عمر زیادہ کر دیتے اس کی عقل اندھی کر دیتے، تخلیقی صلاحیتیں کم کر دیتے، وہ اولیاء کا ترجمہ حاکم کہہ رہا ہے. اچھا حاکم کوئی کسی کو خود بناتا؟ انگریز آئے تھے تو ہم نے بنایا تھا؟ وہ تو آئے تھے اپنے زور زور سے آئے تھے. یہ ولی کا ترجمہ ہے، جمع ہے اولیاء. انہیں ساتھی ہمدرد نہ بناؤ، سہارا نہ بناؤ، پشت پناہ نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، رازدان نہ بناؤ. یہ اس کا تو واقعتاً اس وقت ہم یہ نصارہ کے جو آیت میں الفاظ آئے یسارعون فیہم، کچھ لوگ ہیں گھسنا چاہتے ہیں ان کے اندر، ان کی تہذیب میں، ان کے تمدن میں، ان کے نظام میں گھسنا چاہتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ جیسے کہ کہا تھا 11 ستمبر 2001 کو صدر مشرف نے، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا پھر 16 ستمبر 2001، اگر ہم اس وقت ساتھ دیں امریکہ ہماری ایٹمی صلاحیت کی کشمیر کا مسئلہ حل کرے، نہیں تو یہ سارے معاملہ ابھی ختم ہو. ان یصیبنا دائرہ، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. ڈر رہے ہیں، وہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ اللہ پر یقین نہیں، اللہ کی مدد کا احساس نہیں، آئے گی نہیں اللہ کی مدد. تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، مدد کر، لہٰذا ان میں گھس رہے. لیکن اس کے مقابلے جو جماعت کا نقشہ پیش، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اور وہ اس کی راہ میں جہاد کر، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، اہل ایمان پر اللہ کی راہ میں جہاد کرے.
اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جماعت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں آیتوں کا تعلق جو ہے اگلی آیات سے ہوئی ہے۔ مولانا فاروقی صاحب نے حضرت عائشہ کا مصرع مجھے یاد رہ سکا ہے، وہ لیسا لشمسنا لمحن، سارے جو بھی ہے سورج ہے وہ غروب ہو جائے، ہمارا سورج وہ ہے محمد۔ اقبال کی زبان میں سنا چکا ہوں، ہر کو جا بینی جہان رنگ جہاں کے ازخاکش بروید آرزو یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست یا ہنود اندر تلاش۔ پھر جو آیت انہوں نے پڑھی، ودو لو تک یہ چاہتے ہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود کہا، دم کٹی بلی چاہتی ہے سب کی دمیں کٹ جائے، اس کو نہ سمجھ اور صرف وقتی صفائی۔ میں نے کہہ دیا تھا 16 ستمبر 2001 روبرو کہا تھا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غداری ہے، عدل و انصاف کے مسلم اصول کہ ابھی کوئی جرم ثابت نہیں، طالبان کا تو کوئی ہے ہی نہیں جرم، اگر آپ کہتے ہیں اسامہ بن لادن کا وہ بھی ثابت نہیں، اور سزا دینے پر کون سے اصول ہے یہ عدالت؟ ڈاکٹر صاحب تو جی۔ نمبر 2 یہ غیرت اور حمیت سے بغاوت ہے۔ ایک حکومت آپ نے قائم کروائی، مدد کی، سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، اس کا سفیر آج تک بھی بیٹھا ہوا ہے آپ نے انہیں ریکگنائز کیا، اور ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح بیٹھ گئے 180 کا ٹرن لے۔ تو کوئی غیرت اور حمیت بھی کسی شے کا نام ہے؟ یہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، وہ تیمور کے گھر سے کیا سادات کے گھر سے گئی۔ مشرف صاحب تو سید ہونے کے مدعی ہیں۔ اور نمبر 3 یہ بغاوت ہوگی اسلام سے کہ ایک مسلمان حکومت کے خلاف، مسلمان ملک کے خلاف غیر مسلموں کا ساتھ دیا۔ البتہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ حقیقت، لیکن وقتی ہے، جلد یا بدیر آپ کی باری آ کر رہے گی۔ بعد میں خود کہا مشرف کہ ہماری باری بھی، لیکن آپ جا رہے ہیں اسی کے دامن میں، لا ملجا منکا ولا ماوا الا الیک۔ یہ تو دعا ہے رات کے وقت، اے اللہ تیرے کسی اقدام کے خلاف کہیں پناہ لینے کی ہے ہی نہیں سوائے تیرے دامن کے۔ جیسے ماں بچے کو مارتی ہے اور بچہ ماں سے چمٹا جاتا، کہاں جائے؟ لہٰذا یہ امریکہ سے چمٹے جا رہے۔ انجینئر سلیم اللہ خان صاحب نے جو بات کہی، روشن خیالی کا نفاذ، یہ ہے اصل بات۔ جو پوری ریاستی مشینری کو استعمال کر کے، اپنے خیالات مطلقہ کو استعمال کر کے، جو ان کے خیال میں روشن خیالی ہے، جو روشن خیالی کا اتا ترک ماڈل ہے، برقعے زبردستی اتروا دیے، انگریزی لباس پہننا لازم کر دیا گیا، اذان بھی دو تو ترکی میں دو، نماز پڑھو تو ترکی میں پڑھو۔ یہ سارا معاملہ یہ شخص بھی کرے گا اگر اسے مہلت ملی، بلکہ اسے 10 قدم آگے جائے گا۔ حافظ عاقب سعید صاحب کی گفتگو سے میں نے اس کا میں پہلے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی، یہ واقعہ ہے جو پیش آ چکا، تہذیب مر چکی، خلاف فطرت، اصول تخلیق کے خلاف دنیا دار، جسے قرآن نے کہا تقطعون السبیل، تم راہ مار رہے ہو۔ یہ راہ مارنا جو ہے رہزنی بھی ہے، اور یہ انسانیت کی پیدائش کی راہ نہیں ماری جاتی۔ 2 عورتوں کی شادی 2 مردوں، فطرت کے راہ کو مسدود کیا جا رہا۔ محترم اور مکرم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کی فرمودات میں ایک پر میں پہلے تھا، میرے نزدیک یہ انلائٹنمنٹ کی تعبیر جو آج سے 400 برس پہلے، اور آج اسے ہم اس انلائٹنمنٹ جس میں اسلام کی انلائٹنمنٹ کے ساتھ یہودیوں کا ذہن، فکر چالاک یہود شامل ہو گیا۔ مجھے ایک شعر یاد آیا، کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے، وقت کا بہتا دریا، اسلام کی تعلیمات، حریت و اخوت و مواد، جس کا راگ الاپا اقبال نے، جس کا راگ الاپا بلکہ قوالی کہی جس کی قائد اعظم، اس کے اندر زہر داخل، حریت اللہ سے بھی، مساوات عورت مرد بھی، سماجی نظام کیا ہے یہ شرم اور حیا، غیرت نہ تجھ میں ہوگی نہ زن ووٹ چاہے گی۔ نمبر 2 ڈاکٹر صاحب نے سب سے زیادہ اہم قرار دیا انقلاب، یقیناً وہ بھی رینیسنس کا ایک پروڈکٹ ہے، آزادی، بادشاہوں سے آزادی، جاگیرداروں سے آزادی، لارڈ سے، بیرن سے آزادی، لیکن اس کا جو اصل مقصد وہ ہے در حقیقت چرچ آف انگلینڈ اور بینک آف انگلینڈ۔ یہ ہے 2 چیزیں جو یہودیوں نے واپس۔ چرچ پاپائیت سے اگر بغاوت نہ ہوتی تو سود کی اجازت نہیں مل سکتی تھی، سود حرام تھا، یورپ کے نظام کے تحت حرام تھا، پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اس کی اجازت حاصل، اور پھر اپنے سودی ہتھ کنڈوں کے اندر پورے یورپ کو جگڑ لیا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے، بینک آف انگلینڈ۔ تیسری بات جو جمال الدین افغانی کے خلیفہ پر شورا کے رائے یا اکثریت کی مؤثر ہونی، بائنڈنگ، میں نے اپنا جو تصور درخواست کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب میری چھوٹی سی کتاب پڑھ لیں۔ انسٹیٹیوشن بہت بعد میں ڈیولپ، خلفائے راشدہ میں لیجسلیچر اجتہاد، اور جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری سب کے ہیڈ جیسے حضور تھے، تینوں چیزیں جمع تھی، لیکن آج انسٹیٹیوشن کے 3 پلرز کو علیحدہ کر، آج ہمیں وہ شخص نہیں مل سکتا جو تقوی اور تدین میں خدا ترسی اور للہیت میں صحابہ کرام کے ساتھ، لہٰذا وہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ فیڈریشن کی جو تجویز انہوں نے پیش کی تھی، میرے علم میں حال ہی میں آیا ہے کہ ان کی تجویز کہ یہ علاقہ ہندوستان کا جو آج پاکستان کی شکل میں ہے، اور افغانستان اور روسی ترکستان مسلمان ریاستیں، کیونکہ 1897 میں جمال الدین افغانی کا انتخاب، بولشوک ریولوشن آیا 20 برس بعد 1917 میں، اس وقت تک یہ ترک ریاستیں مسلمان ریاست، ان کو جوڑ کر، اس لیے کہ فقہ حنفی ہے جو بات، ایک ہی فکر، ایران کو اس نے شامل نہیں کیا، حالانکہ بائی برتھ ایرانی ایرانی، وہاں ذرا مختلف ہے عقائد بھی، ان تینوں کو جوڑ کر ایک بلاک بنایا جائے۔ یہ خواب تھا جو اس نے دیکھا۔ ایک دوسرا خواب اقبال نے دیکھا تھا 1930 کے خطبے میں، یہ ڈیسٹنی ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر عرب امپیریلزم کے دور میں جو دبے اور داغ آ گئے تھے انہیں ہٹائے،
اور صحیح اسلام کا نمونہ. شخصیت کے بارے میں کچھ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے, ان پر کفر کا فتویٰ ان کی تعلیمی پالیسی حقائق کو درست کانٹیکسٹ, جیسے کہ ڈاکٹر شاہد صاحب نے, وہ اپنی قومی سوچ کے دائرے سے مذہبی اور اعتقادی دائرے میں داخل ہو. اور ان کا فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے, صرف فورسز آف دی نیچر جو ہے وہ فرشتے, کوئی ان کا باڈیلی ایگزسٹنس نہیں, شخصی کوئی ان کا وجود. جن بھی عام انسان ہوتے ہیں کوئی نہیں آگ سے پیدا کیا, بس صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ غصے میں آگ بگولا ہو گیا, تو جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ لوگ ہیں کہ وہ آگ تو نہیں ہوتے, نہ آگ سے بنے, انسانی ہوتے. موجودات کا انہوں نے انکار کیا, وہ جو قانون مادی تھا اس کو اتنا غالب سمجھا کہ قدرت خداوندی بھی اس کی پابند ہوتی. یہ قوانین اللہ نے بنائے, کیا وہ انہیں توڑ نہیں سکتا کبھی؟ نہیں, یہ قوانین بنا تھا. اس اعتبار وہ علم کلام کے میدان میں, ورنہ صرف تعلیم کی بات کرتے تو اختلاف تھا علماء. علماء نے اصل میں وہ نان کوآپریشن شروع کر دی بہت پہلے, جس کا خواب گاندھی کو بہت بعد میں آیا. ہم تمہارا علم پڑھیں گے, نہ سائنس پڑھیں گے, نہ فلسفہ پڑھیں گے, نہ تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جائیں گے, ہم تو قال اللہ قال رسول کے جزیرے بنا کر بیٹھ جائیں گے. اٹ واز اے نان کوآپریٹ ود دی برٹش. بہرحال اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں باتیں کہی جا سکتی ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اپنا چھوٹا سا مضمون پیش کروں. اسلام کی نشت ثانیہ درخواست ہے, اور آپ لوگوں کے سامنے اعلیٰ رؤوس الارشاد وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کے بعد میں مولانا مودودی نے جو کہا وہ میں سمجھتا ہوں زیادتی. مودودی صاحب نے جو باتیں وہ ملامتیوں کا ایک بس بات جو للہیت میں غلو کہ لوگ کہیں ہمارے عقیدت مند نہ ہو. عقیدت مند ہو جائیں گے تو ہمارے ہاتھ چومیں گے, ہمارے پاؤں چومیں, شخصیت پرستی آ جائے گی, اور یہی بت پرستی کی بنیاد ہوتی. تو وہ خلاف شرع کام علل اعلان کرتے تھے تاکہ لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں, ہمارے پاس نہ لیٹ اس الون, ہمیں رہنے دیں. اس میں کوئی توہین کا پہلو. علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد میں جو قومیت کی بحث ہے اس کو تو عام کیا ہی مودودی نے. مسئلہ قومیت نامی کتاب لکھا. علامہ کا خطبہ تو آج بھی لوگ پڑھیں تو سمجھ نہیں سکتے, فلسفیانہ بحث, لیکن اس کو عام کیا ہے. مسئلہ قومیت کے نام سے کتاب جو ایک زمانے میں مسلم لیگیوں کے آنکھ کا تارا تھی, اور ہزاروں لاکھوں اس کے جو ہے تقسیم. البتہ بعد میں ان کا کہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ رہی ہے جسے آپ نے بھی کہا کہ وہ سیکولر مائنڈڈ تھے, پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے, تو اس سے اسلامی ریاست قائم نہیں ہوگی, ایک مسلم نیشن اسٹیٹ اور وجود میں آ جائے گی, اور یہ بات سچی ثابت ہوئی. بہرحال میں سمجھتا ہوں زیادتی ہے ان کا ذکر علماء کے ساتھ. ہاں, مولانا مدنی رحمۃ اللہ, اسی طریقے سے مولانا نجم الدین اصلاحی یا عطا اللہ شاہ صاحب بخاری, اور ریکنسٹرکشن کے بارے میں یہ شورائی جو یہ سوڈانی عالم نے کہا کہ یہ کفریات ہیں, یا سلیمان ندوی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب نہ. ابو الحسن ندوی کو آپ نے پوتا قرار دیا ہے سید, وہ کئی پشتوں میں جا کر نواسے بنتے ہیں. سید احمد نبی کا بیٹا تو کچھ تھا ہی نہیں, اور وہ بھی براہ راست نواسے نہیں, کئی پشت, وہ تو بہت پرانے بہت زیادہ زمانے کا جو ہے ان کے درمیان وقفہ ہے. پھر میں آپ سے ایک بات اور, مسلم لیگ کی اصل قیادت یقیناً سیکولر لوگوں کی تھی, غیر عالم لوگ. اب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب انہیں خامخواہ عالم بنانا چاہے تو عالم نہیں. اقبال عالم تھا, اس کی ابتدائی تربیت علامہ میر حسن کے تحت ہوئی. اس کے اندر اس اپنے والد اور والدہ کا خون دوڑ رہا تھا, جو صوفی مزاج تھے, قائد اعظم نہیں تھے. وہ ایک عام قسم کے کھوجے گھرانے میں, کاروباری گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی تعلیم میں, تربیت میں وہ اور تھے, یہ اور تھے. اب میں بدقسمتی سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں اصل بات کی جاتی ہے قائد اعظم کی, اصل بات اقبال کی کرنی چاہیے, جس کا مرید بن گیا تھا محمد علی جناح. لندن کی تیسری گول میز کانفرنس کے موقع پر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اسے میں آج کل کہہ رہا ہوں, یہ مولانا روم اور شمس تبریز کی ملاقاتوں کے بعد وہ واپس آئے ہیں, تو اس کے بعد انہوں نے قوالی گائی ہے اسلام کی. یہ سب وہ انجیکشن تھا جو اقبال نے, جو سن 30 کے خطبے میں مسلم لیگ میں دے چکے. بہرحال روشن خیالی کے اس میں اب آج کی روشن خیالی جو ہے, آپ نے چونکہ ان میں مولانا شبلی کا نام بھی لیا ہے, وہ یقیناً موجودہ حساب سے بھی روشن. انہوں نے آپ کے والد مرحوم ایک خاص پہلو سے غلط راستے پر ڈالا, گمراہ کی. اگرچہ علامہ اقبال وہاں تک اس پر ایک پورا مقالہ لکھا اور میں اس کا بڑا احسان سمجھتا. بہرحال آج کیا ہو رہا ہے, علامہ شبلی کی پوتی اب نماز کرائے گی. یہ جو روشن خیالی کے بیج تھے وہ برگ و بار آج لا رہے ہیں نا, ان کی پوتی ہے. پہلے تو وہ کوئی ڈاکٹر امینہ ودود وہ کہاں سے ٹپکی ہیں یہ تو ہمیں معلوم نہیں, لیکن اب آ رہی ہے روشن خیالی لے. میں ڈاکٹر صاحب کی ان تینوں اصطلاحات کو پسند, اصلاح پسند, روایت پسند اور عوام کی تینوں اصطلاحات سے, اور میں سمجھتا ہوں معتدل ہیں, ماڈریٹ ہے. یہ بات ہمیشہ رہی. بقول اقبال آئین نو سے ڈرنا, طرز کہن پہ اڑنا, مشکل یہی کٹھن ہے قوموں کی. یہ مراحل آتے ہیں, نئے خیالات کی پذیرائی آسانی سے. یقیناً اجتہاد کا دروازہ جو ہمارے خاص طور پر سنی اسلام کے اندر بند ہے سینکڑوں برس سے, اسے کھولا جانا. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے کچھ حدود ہیں, کوئی پیرامیٹر